وہ باتیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں بات چیت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو یا بھول سے یا کسی کے بات کرنے پر مجبور کرنے کی وجہ سے یا اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ بات چیت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بات چیت میں کم یا زیادہ کا کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی بات نماز کے صحیح کرنے کے لیے کہی گئی، جیسے امام کی بھول بتانے کی نیت سے کچھ کہا ہو، جب بھی نماز جاتی رہی۔ آخری رکعت میں جان بوجھ کر بات چیت کرنے سے نماز اسی وقت فاسد ہوگی جب کہ تشہد پڑھنے کے برابر نہ بیٹھا ہو، اور اگر اتنی دیر بیٹھ چکا ہے تو نماز پوری ہو گئی، لیکن مکروہ تحریمی ہوئی دہرانا بہتر ہے۔ نماز اس بات سے فاسد ہوگی جس میں اتنی آواز ہو کہ کم سے کم وہ خود سن سکے۔ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، جیسے کوئی شور گل وغیرہ، اور اگر اتنی آواز بھی نہ ہو بلکہ صرف قرات یا تسبیحات کے الفاظ کو صحیح کرنے کے لیے ہوں، تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نماز پوری ہونے سے پہلے بھول کر سلام پھیر دیا تو حرج نہیں، اور جان بوجھ کر پھیرا تو نماز جاتی رہی۔ کسی شخص کو سلام کیا یا جواب دیا، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر، نماز فاسد ہو گئی، دوبارہ پڑھیں۔ ہاتھ کے اشارے سے دیا تو مکروہ ہے۔ عشاء کی نماز کو تراویح سمجھ کر، ظہر کو جمعہ سمجھ کر یا اپنے کو مسافر سمجھ کر 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہو گئی، دوبارہ پڑھیں۔ لیکن دوسری رکعت کو چوتھی سمجھ کر سلام پھیرا تو نماز پوری کر کے سجدہ سہو کریں۔ نمازی کسی بات کا جواب سر یا ہاتھ سے ہاں یا نہیں کا اشارہ کر کے دے تو نماز فاسد نہیں ہوئی، مکروہ ہوئی۔ کسی کو چھینک آنے پر جواب میں نمازی نے یرحمک اللہ یا جواب کی نیت سے الحمدللہ کہا، نماز فاسد ہو گئی، اور خود اسی کو چھینک آئی اور اپنے کو مستحبک کر کے کہا تو فاسد نہ ہوئی۔ نماز میں چھینک آئی، کسی دوسرے نے یرحمک اللہ کہا اور اس نے جواب میں کہا آمین، نماز فاسد ہو گئی۔ کسی خاص موقع پر کہے جانے والے کلمے جیسے خوشی پر الحمدللہ، تعجب پر سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہا، نماز فاسد ہو گئی۔ اور اگر جواب کی نیت سے نہ کہا بلکہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ نماز میں ہے تو فاسد نہیں ہوئی۔ بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یا کسی بات کے جواب میں قرآن کے کسی لفظ سے کسی کو جواب دیا، نماز فاسد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک سن کر جل جلالہ کہا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود پڑھا، یا امام کی قرات سن کر صدق اللہ وغیرہ کہا، تو ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ گئی، جبکہ جواب کے ارادے سے کہا ہو، اور اگر جواب میں نہ کہا تو حرج نہیں۔ اسی طرح اگر اذان کا جواب دیا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ شیطان کا ذکر سن کر اس پر لعنت بھیجی، نماز جاتی رہی۔ وسوسہ کے دور کرنے کے لیے لاحول پڑھی، اگر دنیا کے کام کے لیے نماز فاسد ہو جائے گی اور آخرت کے لیے تو نہیں۔ چاند دیکھ کر ربی و ربک اللہ کہا، یا بخار وغیرہ کی وجہ سے کچھ قرآن پڑھ کر دم کیا، نماز فاسد ہو گئی۔ بیمار نے اٹھتے بیٹھتے تکلیف اور درد پر بسم اللہ کہی تو نماز فاسد ہوئی۔ او اف ترف یا الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے، یا آواز سے رویا اور کچھ آواز پیدا ہوئی، ان سب صورتوں سے نماز جاتی رہی، اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز و کوئی لفظ نہیں نکلا تو حرج نہیں۔ مریض کی زبان سے بے اختیار اوہ نکلا، نماز فاسد نہیں ہوئی۔ اسی طرح چھینک، کھانسی، جماہی ڈکار میں جو لفظ مجبوراً نکلتے ہیں، معاف ہے۔ امام کا پڑھنا پسند آیا اور اس کی اچھی آواز پر رونے لگا، اور ارے یا نام ہا زبان سے نکالا، نماز جاتی رہی۔ نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، چاہے قرآن شریف دیکھیں یا محراب، دیوار پر لکھا ہو۔ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
کوئی ایسا کام جو نماز سے نہ ہو، جس کو کرتے دیکھ کر دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے کام کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ اگر دور سے دیکھنے والے کو صبح و شک ہو کہ نماز میں ہے یا نہیں تو اس کو عمل قلیل کہتے ہیں۔ عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز میں کرتا یا پیجامہ پہننا یا تہمت باندھنا، ان میں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک کے بعد ایک 3 بال اکھیڑے یا 3 جویں ماری یا ایک ہی جوں کو 3 بار میں مارا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور لگاتار نہ ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی مگر مکروہ ہے۔ موزہ پہننے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ موزہ کھلا ہوا ہے، اسے اتارنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر کئی بار حرکت دی تو ایک ہی بار کھجانا کہا جائے گا۔ نماز کے دوران کھانا پینا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھول سے تھوڑا یا زیادہ، یہاں تک کہ اگر تل وغیرہ چبائے نگل لیا یا کوئی قطرہ اس کے منہ میں گرا اور اس نے نگل لیا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دانتوں کے اندر کھانے کی کوئی چیز پھنسی تھی، اس کو نگل لیا تو اگر وہ چنے سے کم ہو تو نماز فاسد نہیں ہوئی لیکن مکروہ ہو گئی، اور چنے برابر ہیں تو فاسد ہو گئی۔ دانتوں سے خون نکلا تو اگر تھوک زیادہ ہے تو نگلنے سے فاسد نہیں ہوگی، اور خون زیادہ ہے تو فاسد ہو جائے گی۔ خون زیادہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ حلق میں خون کا مزہ محسوس ہو۔ نماز اور روزہ توڑنے میں مزے کا اعتبار ہے اور وضو توڑنے میں رنگ کا۔ منہ میں شکر وغیرہ ڈالی جو کھل کر حلق میں پہنچتی ہے، اس سے نماز فاسد ہو گئی۔ گوند منہ میں ہے، اگر چبایا اور تھوڑا سا حلق سے اتر گیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ناپاک جگہ پر بغیر کوئی پاک چیز بچھائے ہوئے سجدہ کیا، نماز فاسد ہو جائے۔ جسم یا کپڑے میں اتنی ناپاکی لگ گئی ہو جسے نماز نہیں ہوتی اور اسی میں پورا رکن ادا کر لیا، یا 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر وقت گزر گیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ سطر کھلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جان بوجھ کر سطر کھولنا بالکل نماز کو فاسد کر دیتا ہے، چاہے فوراً ڈھک لیں، اس میں وقت کا کوئی لحاظ نہیں۔ بھیڑ کی وجہ سے 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر وقت تک عورتوں کی صف میں چلا گیا یا امام سے آگے ہو گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ قبلے سے رخ پھیرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بنا کسی شرعی مجبوری کے قبلے سے رخ پھیرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ رخ پھیرنے کا مطلب ہے کہ سینہ خاص کعبے کی سمت سے 45 ڈگری ہٹ جائے۔ کسی نمازی کو کسی جانور نے ایک دم 3 قدم کے برابر کھینچ لیا یا ڈھکیل دیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ سانپ بچھو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 بار مارنا پڑے، اور اگر 3 قدم چل کر یا 3 بار میں سانپ بچھو وغیرہ کو مارا تو نماز جاتی رہے گی، مگر مارنے کی اجازت ہے، چاہے نماز فاسد ہو جائے۔ سانپ بچھو کو نماز میں مارنا اس وقت منع جائز ہے کہ سامنے سے گزرے اور تکلیف دینے کا خوف ہو، اور اگر تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو مکروہ ہے۔ تکبیرات انتقال یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ اس میں اللہ یا اکبر سے الف کو بڑھا کر اللہ یا اکبر کہا یا بے کے بعد الف بڑھایا یعنی اکبر کہا، نماز فاسد ہو جائے گی، اور تحریمہ میں ایسا ہوا تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔